اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین، آپ تمام مومنین کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ختم مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر حضرت امام مہدی دی آخر الزماں عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تمام مراجع، تمام علماء، تمام مومنین مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت چرخ امامت کے چوتھے چشم و چراغ حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس پرنور رات کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عنایت فرمائے، تمام مظلومین کو ظالمین کے شر سے نجات عطا فرمائے اور آپ سب مومنین مومنات کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرمائے۔ امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 5ویں شعبان سن 38 ہجری میں ہوئی اور آپ کی ایک تاریخ کے اعتبار سے 15 جمادی الاول بھی آپ کی ولادت باسعادت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کے قربانیوں کے صلے میں لوگوں کو رسالت مواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سنت معلوم ہوئی ہے اور دین کے اصل مسائل جو اس پر ظلم اور جور زمانے میں، اس تنگ و تاریک زمانے میں جہاں پر مسلمانوں نے ظالم لوگوں کو دین کا خلیفہ قرار دے دیا تھا اور یزید ابن معاویہ کو اپنا خلیفہ قرار امام حسین ابن علی کے مقابلے میں قرار دے دیا تھا اور وہ دین کا مذاق ہی نہیں اڑا رہا تھا بلکہ دین کو پاش کر رہا تھا، تار کر رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ظلم بھرے ماحول میں بھی دین کو بچایا اور کربلا کے بعد آپ نے اپنے بابا کے قتل کا انتقام لینا ہر بیٹے کے لیے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ظلم کا مقابلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کے ذریعے سے، نسبت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، یہ وہ واحد امام ہے کہ جس کو اپنے لقب سے زیادہ اور نام سے کم پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو کثرت عبادت کی بنیاد پر آپ کو زین العبا، زین العابدین، ذو الصفانات اور آدم آل محمد اور نوح آل محمد، آپ کی کتاب کو زبور آل محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے والد ماجد امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ حضرت شہر بانو یعنی شاہ زنان بھی آپ کو تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ ایران کے بادشاہ اور انو شہروان عادل کی پوتی آپ تھی۔ ایک طرف امامت کا خاندان، نبوت کا خاندان اور دوسری طرف بادشاہت کا خاندان، یعنی دو دین اور دنیا کے اعتبار سے امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ دونوں عہدے نصیب ہوئے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی سیرت کے ذریعے سے لوگوں کو ایسا متاثر کیا کہ ان کی سیرت در حقیقت لوگوں کا ایک شعار بن گئی۔ دوست اور دشمن مل کر آپ کو صابر امام
اور سید السجاد، سید الساجدین، زین العباد، ذوالصفانات کے نام سے آپ کو پہچانتے تھے۔ امام نے دین کی خدمت کو بہت ہی عجیب و غریب ماحول میں انجام دیا کہ جب آپ قید شام سے رہا ہو کر مدینہ منورہ آئے تو اس وقت آپ کے کاندھوں پر 18 شہداء کی ازواج اور بیٹیاں یعنی خواتین کی ذمہ داری تھی، اور آپ کے زیر سرپرستی اس وقت 80 وہ یتیم بچے تھے جو کربلا کے شہداء کے تھے۔ ان سب کو لے کر آپ آئے۔ آپ بھی چاہتے تو انتقام لیتے، لیکن آپ نے اپنی زمینوں کو فروخت کرنا شروع کیا، اور زمینوں کو فروخت کر کے غلام اور کنیز کثرت سے خریدنے شروع کیے۔ ایک کنیز کا یہ بیان ہے کہ میں نے کبھی اپنے اس امام کے لیے نہ تو رات کے لیے بستر کو آمادہ کیا اور نہ کبھی دن میں نے امام کے لیے کھانا بنایا، چونکہ اکثر وقت امام کا راتوں کا مصلے پر کٹتا تھا اور دن میں اکثر آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری لی، اس کے بعد جب کہ کوئی نہیں تھا کہ آپ کے یہاں پر آپ کے ساتھ دیتا اس غم کے موقع پر مدینے میں جو جوانان بنی ہاشم تھے وہ کربلا میں شہید ہو چکے تھے۔ جو لوگ چاہنے والے تھے وہ اپنی جانیں بچا کر امام حسین کے بعد مدینے کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ مدینہ خالی ہو گیا تھا دوستوں سے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے۔ ایسے میں سید سجاد نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات ملتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خطبے کا تعلق مخاطبین سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا خطاب سننے والا ہے تو اس کو خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن جب سننے والا نہیں ہوتا تو امام زین العابدین نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ مجھے سننے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مخاطب کر کے اپنی باتوں کو کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 48 دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ تیار ہو گیا۔ امام نے اپنے رب سے اس طرح سے گفتگو کی اور دوران گفتگو اپنی قوم کا بھی خیال رکھا، ہماری نسلوں کی بھی تربیت فرمائی۔ آپ کی دعا مکارم الاخلاق ایسی دعا ہے کہ اگر دنیا کے سارے اخلاقی موضوعات کو ختم کر دیا جائے اور صرف یہ ایک دعا باقی رہ جائے تو عزیزان گرامی ہماری نسلوں کے لیے ہدایت اور اخلاق کے لیے کافی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زمین اور اپنے مالوں کو فروخت کر کے غلام اور کنیزیں خریدی۔ غلام اور کنیز اس لیے خریدی، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مختلف زبانوں کے غلام اور کنیزیں خریدی جائیں، اور جب مختلف زبانوں کی غلام اور کنیزیں آئیں تو امام نے ان کی تربیت کرنا شروع کیا۔ تربیت کرتے جاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ سیرت رسول اللہ کیا تھی، سنت رسول اللہ کیا تھی، حضرت علی علیہ السلام کا جینے کا انداز کیا تھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہے سیرت کیا تھی، آپ کس طرح سے رسول کی چہیتی بیٹی تھی۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی مہمان نوازی، امام حسین کی قربانی اور شہادت اور شجاعت اور شہامت کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ سب سید سجاد کی مرہون منت ہے۔ عزیزو، اگر راویوں کے ہاتھ میں کربلا ہوتی تو یہ شہداء کے نام مٹا دیے جاتے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اپنے سارے آرام کو ایک طرف رکھ کے مسلسل امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کی جو ہے گفتگو اپنے مجالس کے درمیان کرتے کرتے لوگوں کے لیے ایک تاریخ تیار کر دی۔ سینوں سے سینوں پر پہنچنے والی یہ قربانیوں نے ایسا اثر کیا کہ 1400 سال بعد گزر جانے کے بعد بھی عزاداری سید الشہداء کا رنگ ہلکا نہیں پڑا، بلکہ دن بہ دن اس کا رنگ تیز ہوتا جا رہا ہے، دلوں پر حکومت کرتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو حسینی رنگ کو چڑھایا جو ظالموں کے خلاف ایک ایسی پرزور آواز تھی
کہ جس کے بعد کوئی ڈرنے نہیں یزید کے جیسے مکار اور عیاروں کو دیکھ کر دین کو چھوڑنے اور بدلنے نہیں پایا۔ امام حسین نے ان آزاد دلوں کے لیے ایسے راستے چن لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے کنیزوں، اپنے غلاموں کو سیرت رسول اللہ، سیرت امیر المومنین، سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، طرز حیات امام حسن مجتبیٰ، طرز حیات و ممات شہادت حضرت امام حسین اور اصحاب حسین کا ایسا درس دیا کہ بس یہ سینوں با سینوں سے سینوں میں پہنچنے والا علم جب یہ غلام اور یہ کنیزیں بالکل آمادہ ہو گئے تو امام زین العابدین نے خدا کی راہ میں ان کو آزاد کیا اور کہا جاؤ اب تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی زبانوں میں دین ناب محمدی کو پیش کرو، قربانی محمد و آل محمد کو پیش کرو، قربانی سید الشہداء کو پیش کرو، اور تاکہ دنیا کو۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں سے ظالموں کے خوف کو ختم کر دیا۔ امام زین العابدین نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، سوئی اور کھوئی ہوئی سنت اسلام کو دوبارہ سے روشن کر دیا، ممبروں سے علم بیان ہونے لگا۔ سید سجاد نے اپنے آپ کی اپنی ساری خوشیوں کو روک دیا، سارے انتقامات کو روک دیا، تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے شیعیان حیدر قرار پائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے علمی میدان میں بھی بہت سے کارنامے انجام دیے۔ آپ ہی کی بدولت یہ تمام احادیث جو سلسلۃ الذہب کی نشاندہی کرتی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی مرہون منت ہے۔ آپ نے دعاؤں کے سلسلے میں 48 دعائیں صحیفہ کاملہ میں بیان فرمائیے۔ واقعاً انسان کو وقت نکال کر ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ مظلومین کے اعتبار سے جو امام نے کام کیا ہے، حقوق کے اعتبار سے جو کام کیا ہے، اس دنیا نے ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد پریشان ہو کر آپس میں سر سے سر جوڑا، تمام پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشن یعنی ہیومن رائٹس اور کا ایک ادارہ بنایا جو بیٹھ کر انسانوں کے بارے میں، مظلوموں کے بارے میں، پریشانوں کے بارے میں سوچ سکے۔ ان سب نے جب بیٹھ کر کام کیا تو ہیومن رائٹس کے لوگوں نے پوری دنیا کے عالموں کو جمع کر کے، پوری دنیا کے دانشوروں کو جمع کر کے جو قانون آراستہ کیا، یعنی 31 ہیومن رائٹس کو بیٹھ کر لکھ پائے ہیں۔ اب تک 31 یعنی 31 ہیومن رائٹس بیان ہوئے، لیکن کربلا میں سب کچھ لٹا دینے کے بعد، اپنے گھر کو لٹا دینے کے بعد، مردوں کی شہادت کے بعد، بچوں اور خواتین کے ساتھ شام کی دکھ بھری داستان کو دیکھنے کے بعد، شام میں اسیر ہو کر جانے کے بعد، اور اپنی ماں بہنوں کے قافلے کو بے مقنع و چادر کوفہ اور شام میں دیکھنے کے بعد بھی سید سجاد نے انسانوں کے بارے میں سوچا اور ہیومن رائٹس نے 31 قانون بنائے، سید سجاد نے 54 رائٹس بنائے، 54 رائٹ جو ہے ہیومن رائٹس کے بیان فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے امام کے 54 ہیومن رائٹس میں جو صحیفہ جو آپ نے رسالۃ الحقوق میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 22 قانون، 22 رائٹس، 22 حقوق بشر قومن یعنی UN میں رکھے گئے، قبول کیے گئے، یعنی 31 میں سے 22 قانونوں کا حصہ سید سجاد کا مرہون منت ہے۔ آپ پر ہماری جانیں قربان ہوں، آپ نے وہ کارنامے انجام دیے اور ہمیں اس دنیا میں علم سے کے نام پر غریب رہنے نہیں دیا، یتیم ہونے نہیں دیا۔ آج بھی مولا کے چاہنے والے، آل محمد کے چاہنے والے علم کے معاملے میں، علم کے میدان میں نہ تو یتیم ہیں اور نہ ہی غریب ہیں۔ خداوند منان بی بی شہربانو کے اس فرزند کے صدقے میں، امام حسین کے اس چشم و چراغ کے صدقے میں آپ تمام مومنین مومنات کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں ان سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے اور ان سب کو سید سجاد کی دعاؤں کے صدقے میں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔